إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الدنيا والله عنده حسن المآب۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی اللہ عز و جل کے لیے ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو آج کے دن مسجد کے اندر جمع ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے، اور اس اللہ کی بے انتہا کرم اور اس کی فضل ہے کہ ہم سب لوگ یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں، محض صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشندی حاصل کرنے کے لیے۔ بے شبہ درود و سلام کا تحفہ نازل ہوں تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ سید الانبیاء سردار بطحا نبی معظم رسول محتشم سرور کونین صاحب حوض کوثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جن کا ہم چاہے جتنی بھی اپنی زبان سے بیاں کریں کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے رب العالمین کا خطاب سے نوازا ہے پورے دنیا والوں کو، وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو رحمت للعالمین کی خطاب سے نوازا ہے۔ یہ عجیب بیلنسنگ ہے، ایک طرف الحمدللہ رب العالمین ہے تو دوسری طرف رحمت للعالمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا صحیح دین کو جاننے اور صحیح منہج پر قائم رہنے کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے اور دیا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس خطبہ مسنونہ کے بعد میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میرا موضوع ہے ضرورت اشیاء اور اسلام کا معیار۔ ضرورت اشیاء اور اسلام کا معیار ایک بڑا ہی اہم موضوع ہے جو ہر شخص کو جاننا ضروری ہے، اس کے اوپر علم ہونا ضروری ہے، ورنہ لوگ ضرورت اشیاء کا اکٹھا کرنے میں، جمع کرنے میں بہت ساری ایسی چیزیں کھو جاتے ہیں جو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اصل میں جس کی ضرورت نہیں تھی ان چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جس کی ضرورت تھی ان چیزوں کی طرف توجہ اور دھیان نہیں ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، ضرورت اشیاء ہماری زندگی کے لیے ایک اہم ضرورت ہے۔
اشیاء شے سے بنا ہے جس کے میننگ ہے چیزیں، ضرورت کی چیزیں۔ ایک انسان زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے کھانا ہو، کپڑا ہو، یا روٹی، کپڑا، مکان ضروری ہے، یہ کسی بھی انسان کے لیے۔ اور حقیقی طور پر اگر دیکھا جائے تو ضرورت کے لیے انسان بہت ساری بھاگ دوڑ کرتے ہیں، صبح شام، دن رات، محنت، جستجو، کوششیں، کاوشیں کرتے ہیں، اور ایسی ضرورت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں جو یقیناً ہماری اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک انسان ضرورت کی چیز حاصل کرنے کے لیے، ضروری اشیاء کے لیے، اپنے جسم کہ کم سے کم کفالت کے لیے، اپنے بچوں کی کفالت کے لیے، اپنے گھر کی ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے، یہ سب ساری چیزیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ضروری ہیں، اس کے بغیر زندگی نہیں گزرتی ہے۔ ایک انسان کو کم سے کم ایک انسان کو اپنے جسم کو پالنے کے لیے، اس کو زندہ رکھنے کے لیے، کم سے کم انرجی کے لیے، اگر روٹی ہے اور روٹی کے ساتھ ساتھ سالن نہیں ہے تو کم سے کم روٹی کے ساتھ پانی ہونا چاہیے، پانی میں ڈبا کر کے وہ روٹی کھا سکے، اتنی ضرورت ہونی چاہیے۔ جی، پانی میں روٹی ڈبا کر کے کھا سکے۔ اگر ہم یہاں پر رک کر کے صحابہ کرام کی طرف یا محدثین کرام کی طرف اگر چلے جاتے ہیں تو پھر وہ ایک الگ ٹریک ہو جائے گا، ایک الگ راستہ پیدا ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، تو ضرورت ایک انسان کی ضرورت ہے، اور ایک انسان کی ضرورت اتنی ضرور ہے کہ وہ کم سے کم اتنا کھائے، اتنا غذا لے کہ دونوں پیروں پر وہ کھڑا ہو سکے۔ انسان اگر نہیں کھائے گا تو پیروں سے نہیں کھڑا ہو سکے۔ ابھی دیکھیے، اگر 2-4 دن بخار آ جائے، اس کا پلیٹلیٹ ڈاؤن ہو جائے، انسان کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو غذا نہیں گیا۔ تو یہ ضرورت ہے کہ انسان کھائے، وہ خوراک کھائے، وہ کھانا کھائے جس کے ذریعہ سے وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے، چل سکے، اپنے کام کاج کر سکے، کم سے کم کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکے وہ۔ تو اتنی تو ضرورت ہے نا، اتنی ضرورت ہے۔ اور اس تعلق سے اگر دیکھا جائے، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے محبت ان کے دلوں میں یا اس کے لیے مزین کر دیا ہے، اس کے لیے زینت بنا دیا ہے۔ اور زینت کتنا؟ جتنا ہم اس کو لے کے چل سکتے ہیں، اگر اس سے زیادہ اوور کرتے ہیں تو پھر خطرہ ہوگا۔ جتنی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ضرورت کی ساری چیزیں ہمارے لیے، دنیا والوں کے لیے اور اس جہان میں رہنے والے تمام کے تمام لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے فراہم کر دیا ہے، ساری ضرورت کی چیزیں۔ آئیے قرآن مجید سے ذرا دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس تعلق سے کیا پیغام دیا ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے یہ پیغام دیا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا۔ غور کیجئے ان الفاظ کے اوپر۔ اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ لوگوں کے لیے، دنیا والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو مزین کر دیا ہے، بہت خوبصورت بنا دیا ہے، بہت مزین کر دیا ہے، اور اسی طریقے سے ان کی خواہشات کا بھرپور خیال اللہ تبارک و تعالی نے کر دیا ہے۔ جی،
اب جیسے مثال کے طور پر من النساء، عورتوں کی محبت اللہ رب العالمین نے ڈال دیا ہے، عورتوں کی محبت، جی اسی طریقے سے والبنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹوں کی اولاد کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ضرورت تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا کر دیا ہے، اور کہا والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ۔ ایک آدمی سوچ سکتا بھائی ہم تو کچھ اور کرنا چاہیے تھا، اور کچھ آگے بڑھ کر کے کچھ اسٹاک کرنا چاہیے تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی رکھ دیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو بھی مزین کر دیا ہے، چلو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی ارینجمنٹ کر دیا ہے، انتظام کر دیا ہے، جی۔ اور آج دیکھیے اتنے سارے ریٹ اتنے کاسٹلی ہونے کے باوجود آپ دوسرے دکانوں میں اتنی بھیڑ آپ کو نہیں ملے گی، سونے اور چاندی کی دکانوں میں دیکھو آپ کھچا کھچ 20 گھنٹے بھری ہوئے ہوتے ہیں، جی۔ یعنی اس کی محبت میں اتنے زیادہ ضرورت سے زیادہ ڈوب گئے ہیں، وہ الگ بات ہے، اس طرف نہیں جانا چاہتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بھی جو تقاضے اور ضروریات ہوتے ہیں اس کی بھی رب العالمین نے ارینجمنٹ اور انتظام کر دیا ہے۔ اور کیا کہا والخیل المسومہ، اور اسی طریقے سے گھوڑے، جانور، سواری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کر دیا ہے۔ آج اس جہان والوں کو آپ دیکھیں گے سواری کے لیے اتنی زیادہ ضرورت سے زیادہ ضرر بنا دیا ہے، ضرورت تو ایک تقاضا ہوتے ہیں لیکن ضرورت سے زیادہ جب آگے نکل جاتے ہیں تو ضرر بن جاتے ہیں، نقصان ہو جاتے ہیں، جی نقصان دہ ثابت ہونے لگتے ہیں۔ تو سواری اللہ تبارک و تعالیٰ نے پلے ہوئے گھوڑے بھی تمہارے لیے زینت بنا دیا ہے، سواری کا بھی تمہارے لیے ایک زینت مزین کر دیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا والانعام، جانور، چوپائے، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کتنے قسم کے جانور ہیں دنیا کے اندر، گائے ہیں، بکرے ہیں، چوپائے ہیں، بیل ہیں۔ آپ دنیا میں چلیں گے پھریں گے تو آپ کو ایسے مخلوقات دیکھنے کو ملے گا چوپائیوں میں سے جس کی کوئی انتہا نہیں، اللہ رب العالمین نے وہ بھی دے کر کے اس دنیا والوں کے لیے مزین کر دیا ہے اور زینت بنا دیا ہے، جی جس کے لیے سال بھر کوئی انسان اتنا توجہ نہیں دیتا ہے۔ قربانی کے دنوں میں دیکھو ہر مرد مجاہد اپنے گھروں سے نکل چلتا ہے اور جانوروں کی سلیکشن میں کہاں اور کدھر جو ہے دوڑ دھوپ کرنے لگتے ہیں، تب اس کو پتا چلتا ہے انعام جانوروں کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام کر دیا، کیا ہے کہ نہیں؟ یہ سب ساری چیزیں، سارے ارینجمنٹ اللہ رب العالمین نے اہل جہان کے لیے، مومنوں، مسلمانوں، سارے انسانیت کے لیے اللہ رب العالمین نے کر دیا ہے۔ اور کہا والحرث، کھیتی باڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو آپ روئے زمین کے اندر ایسی کھیتیاں ہوتی ہیں، ایسی کھیتیاں جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے، نہ کوئی ہم اور آپ میں سے کوئی محنت کر سکتے ہیں، بیچارے محنت مشقت دن رات کی، راتوں رات میں نے دیکھا ہے کھیتی کرنے والے بیچارے راتوں رات کو اٹھ کر کے 12-1 بجے رات کھیتوں کی طرف چل پڑتے ہیں، لائٹ نہیں، کچھ بھی نہیں، ٹارچ جلا کر کے ہاتھوں میں لائٹ لے کر کے بارش ہوئی کھیتی کا کام کرنا ہے، اب پانی کا انتظام ہے، اس کی سیرابی کا انتظام ہے اور اس کی زمین کی ہمواری کا انتظام ہے، یہ سب ساری چیزیں پتہ ہے آپ کو۔ ہمارے پاس جو ابھی آ جاتا ہے ریتو مارکیٹ میں، ریتو بازار میں، یا ہمارے گھروں میں چاول گیہوں دانہ جو آ جاتے ہیں، ہم یہاں دیکھتے ہیں اس کی کوالٹی اور کوانٹٹی، میرے بھائیوں جا کے ان لوگوں کی حالت کو تو دیکھو کہ کتنی مشقتیں کرتے ہیں، تب جا کے ہمارے گھروں میں کھانے اور پینے کی چیزیں آتی ہیں، کبھی اس کا اندازہ کر کے دیکھیے آپ، جی اسی لیے کبھی بھی ان کاشتکاری کرنے والے لوگوں کو دیکھ کر کے انسان نہیں تو یہ دیہات والے یا گاؤں والے ہیں، ارے ان کی بدولت، ان کی محنت، ان کی جستجو، ان کی کوششوں کی وجہ سے ہمارے گھروں تک ساگ سبزیاں بھاجیاں چاول دانے اور یہ سب ساری چیزیں آتے ہیں۔ اگر وہ محنت نہ کرے تو یہاں پر ٹپ پڑ جائیں گے،
اس لیے بیچارہ وہ لوگ جو ہے بڑی محنت اور کوششیں کرتے ہیں کھیتی باڑی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی زینت دے دیا، جاؤ کھیتی باڑی کرنے والے۔ بلکہ یہاں پر رک کر کے ایک بات بتا دوں، ایک کھیتی باڑی کرنے والا انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ایک آدمی بیچارہ وہ جنت میں جائے گا، کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا بیچارہ، کھیتی باڑی کا کرتے 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 اب جنت میں چلے گیا، کھیتی باڑی کرتے کرتے جنت میں چلے گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا، بتا تجھے کیا چاہیے، کیا تیرے کو کیا چاہیے بتاؤ؟ وہ بندہ کہے گا اللہ مجھے کھیتی باڑی کی، میں کھیتی باڑی کروں گا، کھیتی باڑی۔ تو اللہ رب العالمین ہنسے گا، یہ بندہ کو دیکھو، یہ سب ساری چیزیں رہنے کے باوجود یہ کھیتی باڑی کرنا چاہ رہا ہے، کھیتی کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ وہ کھیتی کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کام کرتا گیا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کر لیا دنیا ہی کے اندر۔ میرے بھائیوں، صرف کپڑے اچھے ہونے سے، مکان اچھے ہونے سے، دکان اچھی ہونے سے، کاروبار اچھا ہونے سے، تجارت اچھی ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، عمل اچھا ہونا چاہیے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، لوگ ساری چیزیں بدلتے ہیں، کاروبار نہیں چل رہے کاروبار بدل دیتے ہیں، گھر اچھا نہیں، بیوی نے بول دیا یہ گھر اچھا نہیں ہے جی چلو دو شفٹ ہو جائیں گے، شفٹ ہو جاتے ہیں، یہ گاؤں سے دوسرے گاؤں چلے جائیں گے، یہ بزنس سے دوسرے بزنس چلے جاتے ہیں، ساری چیزوں کو شفٹ کرتے ہیں، تبادلہ کر دیتے ہیں اور بدل دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، یہ سب ساری چیزیں بدلتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، آپ کے گاؤں، گھر، کپڑا، مکان، دکان سب بدل دینے سے کچھ نہیں ہوتا، اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ جب تک آپ اور ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تب تک کوئی چیز حاصل ہونے کا نہیں ہے۔ اگر دنیا حاصل ہو جاتی ہے، یاد رکھیے آخرت تو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا، اپنے مزاج کو بدلنا ہے۔ تو صحابہ کرام کی زندگی کے اندر ایسی تھی بیچارے، وہ جنت میں جانے کے بعد اللہ رب العالمین پوچھتا ہے تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے کھیتی کرنا چاہتے ہو، اللہ مسکرا دیتا ہے۔ تو والحرث اللہ رب العالمین نے کھیتی بھی انتظام کر دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہ میں نے کہا اللہ رب العالمین نے کہ میں نے مزین کر دیا ہے عورتوں کے ذریعہ سے، تمہاری خواہشات کو مزین کر دیا ہے جی۔ اور آج جتنے بھی مار ہو رہے ہیں، جتنے بھی مار ہو رہے ہیں، اللہ اکبر، جہاں بھی دیکھو پیپروں پر اور جتنے بھی ذرائع ہیں سب اکثریت عورتوں کی وجہ سے مار ہو جا رہے ہیں۔ اسی لیے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّا مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوٌّ لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ۔ کیا کہا؟ بچ جاؤ، بچ جاؤ کہ تمہاری بیویاں، تمہاری عورتیں، تمہاری اولاد تمہارے لیے دشمن ہے۔ فَاحْذَرُوهُمْ، بچ جاؤ، بچ جانا ہے۔ اگر نہیں بچتے ہیں تو خطرہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہماری ضرورت کے مطابق اللہ نے ساری چیزیں دی ہیں، اس ضرورت کے تقاضے اور اس کے مطابق اس کو استعمال کرو، جائیں گے آگے خطرہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ سب ساری چیزیں، عورتیں، بیٹے، سونے اور چاندی کے جتنے بھی مائنس کان ہیں اس کے مزین کر دیا، اور اسی طریقے سے گھوڑے، جانور، کھیتیاں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک متاع الدنیا۔ کیا کہا؟ یہ سب چیزیں تمہیں ڈھو کے لے کے نہیں چلنا ہے، یاد رکھو یہ ساری چیزیں ہم نے مزین کر دیا ہے، زینت کے طور پر بچھا دیا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ذالک متاع الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی پونجی ہے، سامان ہے، یہاں کی سیٹ اپ ہے، یہاں کے لیے سیٹ ریٹ ہے، یہ اس کو لے کے نہیں جا سکتے ہیں آپ جی، اس کو لے کے نہیں جا سکتے ہیں۔ ذالک متاع الدنیا، یہ دنیا کی پونجی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ عنده حسن المآب، اللہ کے بندے یہ سب ساری چیزیں میں نے بیان کر دیا، لیکن تمہارے لیے وہاں جو ہے اس سے کہیں اچھا ہے۔ واللہ عنده حسن المآب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو ہے یہ گھوڑے، یہ مائنس، یہ سونے، یہ چاندی، یہ خواہشیں اور یہ اولاد، یہ سب ساری چیزیں دنیا کے زرق برق، اللہ رب العالمین نے فرمائی یہ صرف دنیا کے لیے، تاکہ انسان دنیا میں اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول رکھ سکے، لیکن اسی میں تم بھول نہیں جانا، یہاں سے اور اس سے کہیں زیادہ اچھا اللہ رب العالمین نے کہا میں نے تمہارے لیے آخرت میں رکھا ہے۔ واللہ عنده حسن المآب، اللہ اکبر۔
اللہ کے پاس جو ہے اس سے کہیں بہتر ہے، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ اسی لیے میں آپ کو وہ حدیث بیان کر دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ کے پاس کیا ہے، ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے پاس اللہ نے کہا اس سے بہتر ہے۔ کتنا بہتر ہے؟ نہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، نہ کوئی چھونے کی چیز ہے ہم اسے چھو سکتے ہیں، نہ ہی اسی طریقے سے کوئی مشاہدے کی چیز ہے چلو بھائی ہم ذرا مشاہدے کے طور پر ایک بار گھوم کے آ جاتے ہیں نظارہ کر کے، نہیں، نظارہ بھی نہیں کر سکتے، چھو نہیں سکتے ہیں۔ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے جو رکھا گیا ہے، تمہارے لیے جو رکھا گیا ہے دنیا سے جو بہتر ہے آخرت میں، ما لا عین رأت، کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی، جی کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی۔ آج کل کے لوگوں کو کیا ہے؟ دیکھنے کا ہے، اندازہ کر کے ذرا چھو کے دیکھتے ہیں، ذرا جھانک کے دیکھتے ہیں، جھانک نہیں سکتے، نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی آنکھوں سے، دنیا کی آنکھوں سے اس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، اور نہ ہی اس کی حقیقت کو اپنے کانوں سے دنیا کے اندر سن سکتے ہیں، کیونکہ اس کی حقیقت الگ ہے، وہ یہ الگ سیٹ اپ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے، اس کو انتظام کر کے رکھا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں وہ کھٹکا ہوگا، نہیں، وہ چیز ہم لا ہی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے واللہ عنده حسن المآب جو کہا ہے کہ یہ سب ساری چیزیں دنیا کے اندر جو تمہاری ضرورت ہے میں نے دیا، لیکن اس میں تم بھول نہیں جانا، اس سے کہیں اور کہیں زیادہ اچھا اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھا ہے، جو کسی بھی انسان کے دل میں کم سے کم ذرا کھٹک پیدا کریں گے، ذرا ہم احساس لائیں گے، ذرا اپنے دل کے اندر ایک قسم کی شعور پیدا کر کے دیکھیں گے، نہیں کر سکتے۔ ایسے ایسے اسٹینڈرڈ اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے خواتین، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یاد رکھیے گا یہ دنیا آپ اس کے لیے کتنے بھی محبت کی ساری چادروں کو بچھا دیں، کبھی بھی وہ آپ کے ساتھ وفا کرنے والی نہیں بن سکتی ہے۔ اس لیے یہ دنیا جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ بس چند ایسی عارضی چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے آخرت میں رکھا ہے، اس سے کہیں بہتر ہے۔ اور دوسری آیت میں سورہ آل عمران کی جب 14 اور 15 آیت کو، دونوں آیتوں کو پڑھیں گے تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اور آگے فرمایا، دیکھیے قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا، اے نبی آپ ذرا کہہ دو، ان کو بتا دو، ان کو خبر بتا دو، قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، یہ دنیا کی جو چیزیں ابھی جو بیان کیا گیا ہے نا، ابھی جو سنے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے نبی آپ کہہ دو کیا میں دنیا کی ان تمام چیزوں سے اور بہتر خبر نہ دے دوں؟ ابھی جو سنے ہیں نا یہ تو بہت ہی مختصر ہے، بہت ہی چھوٹا ہے، بہت ہی قلیل ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اپنے نبی محترم محمد رسول اللہ کو کہ آپ کہہ دو لوگوں کو ارے یہ تو بہت ہی کم ہے، اس سے بہتر چیزوں کے بارے میں آپ کو خبر نہ دے دوں۔ اور وہ کیا ہے؟ للذین اتقوا، للذین اتقوا، اللہ رب العالمین نے کہا ان لوگوں کے لیے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ رب العالمین نے کہا اس سے کہیں بہتر اور کہیں بہتر ان کے لیے ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے رب کے پاس ایسے ایسے چشمے ہیں، ایسے ایسے چشمے ہیں جو حدیث کے مطابق کوئی آنکھ دیکھ سکتی نہیں، کوئی کان سن سکتا نہیں، کسی کے دل میں اس کا کھٹک پیدا نہیں ہو سکتا ہے، ایسے چشمے رکھے ہیں۔ من تحتها الانہار خالدین فیہا،
اور یہ لوگ بیچارے جو دنیا کے اندر محنتیں جستجو کاوشیں کر رہے ہیں، اس جنت کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کہاں پر؟ جہاں پر نہریں بہ رہی، دودھ کا نہر، پانی کا نہر، شہد کا نہر، ان نہروں کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو رکھے گا۔ اللہ اکبر، جی ان نہروں میں رکھے گا۔ اور کیا کہا؟ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور اللہ رب العالمین تمہارے لیے پاک بیویاں بھی عطا فرمائے گا۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ پاکیزہ بیویاں، اللہ اکبر، جو تمام کے تمام گندگیوں سے پاک ہو، تمام کے تمام فالتو اور علائشوں سے بالکل بری ہو، منزہ ہو، اللہ تبارک و تعالی ایسی بیویاں عطا فرمائے گا۔ ایسی بیویاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی، خوف، ڈر اختیار کر لیتے ہیں، ان کے لیے انتظام رکھا ہے، پاکیزہ بیویاں۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دینے کے ساتھ ساتھ رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام عملوں کو دیکھ رہا ہے، تمام عملوں کو دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، مومنوں کی ایک صفات بیان کر دیا اللہ رب العالمین، جو دنیا کے اندر اپنی ضروریات زندگانی کو فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور اس کی جو حدود ہے، اس کا جو لمٹ ہے، اس لمٹ میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے جو اسلامی معیار ہیں ضروریات زندگانی کی، اسلام کا معیار کیا ہے؟ آخر ہم کتنا بھاگ سکتے ہیں، کتنا دوڑ سکتے ہیں؟ آج تو سارے لوگ دوڑنے میں، سارے لوگ بھاگنے میں بھاگ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دائرہ محدود کیا ہے، اس دائرے سے باہر ہم اور آپ نہیں جا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، وہ دائرہ جب بھی پھلانگنے کی کوشش کرے گا، اس کے بعد موت ہے۔ جی، تو ضروری اس بات کی ہے کہ ایک انسان آخر اس کے ضروری تقاضوں کو فراہم کرنے کے لیے اسلام کا معیار کیا ہے؟ تو پہلی 3 چیزیں ہیں اسلامی معیار، جو ایک انسان کو نہیں بلکہ سارے انسانوں کی ضرورت ہے اس کی۔ نمبر 1 کیا ہے؟ کپڑا۔ انسان کپڑا اگر پہنے گا ہی نہیں تو اس کی عزت و آبرو پوری کی پوری چیزیں ختم ہو جائے گی۔ جی، کپڑا ضروری ہے اپنے سطر کو ڈھانکنے کے لیے، اپنے جسم کو ڈھانکنے کے لیے، چاہے بڑا ہو، چھوٹا ہو، مرد ہو، عورت ہو، جتنے بھی دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں، انسان ہیں، اس کے لیے کپڑے کی ضرورت اہم ہے۔ تو اسلامی معیار کا ایک تقاضا ہے کہ کپڑا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کپڑے کے لیے بھی فرمایا ہے کہ میں نے بنی آدم کے لیے تقوی کا لباس بھی اتارا ہے۔ تقوی کا لباس، ایسا فالتو اور روڑیوں کا لباس نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل کے لباس آپ دیکھیں گے، ضرورت سے زیادہ غیر ضروری جس کو بولتے ہیں، جس کو میں نے شروع میں کہا تھا، ایک ہوتے ہیں ضرورت، ایک ہوتے ہیں ضرر۔ تو ضرر کی چیزیں آج ہمارے نوجوان لوگ استعمال کرتے ہیں۔ پینٹ خریدتے ہیں، جینس خریدتے ہیں، گھٹنا دیکھتے رہتا ہے، گھٹنا دیکھتے رہتا ہے، وہ ضرورت۔ ران کے پاس کتنے سارے ایسے نوجوان کو دیکھا، ران دیکھتے رہتا ہے اور اسی میں وہ آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے واسطے۔ کتنے سارے ایسے نوجوان ہوتے ہیں ضرر، ضرورت سے اب خالی ہو گئے، اب ضرر میں چلے گئے۔ کتنے سارے ایسے نوجوان ہوتے ہیں جن کے کپڑے میں گھوڑے کا، گدھے کا اور پتہ نہیں کیسے کیسے چھاپ اور فوٹو ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے صحیح حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابے کا کتنا سیریسلی میٹر رہا اس کے اوپر۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں دعوت دیا تھا۔ درس کے اندر یہ حدیث آئی تھی، گھر میں آ کے دیکھا پردے میں فوٹو ہے، تصویر ہے۔ جیسے فوٹو کو دیکھا، کہا آپ کے اوپر مجھے یقین نہیں تھا کہ آپ ایسا کریں گے۔ کہا کہ نہیں میں تو نہیں کیا، عورتوں کی یہ ضد تھی جس کی وجہ سے لگا دیا گیا۔ اللہ کی قسم ہے، سمجھا کر کے بجھا کر کے کھانے کی دعوت دیے تھے، واپس چلے گئے۔ انہوں نے کہا میں تمہارے گھر کا کھانا نہیں کھا سکتا، میں یہ فوٹو ہے تمہارے گھر میں، یہ تصویر ہے، تمہارے گھر کا کھانا نہیں کھا سکتا میں، واپس چلے گئے۔ صحابہ کرام ویسے تھے۔ ٹھیک ہے، تو ضرر۔ نوجوانوں، میرے بھائیو، ذرا اپنے آخرت کے بارے میں نظر اٹھا کر کے دیکھو کہ آپ کس ٹریک پہ جا رہے ہیں، کس وے پہ جا رہے ہیں۔ بچو آپ، تو ضرر ہو جائے گا۔ تو کپڑا ضروری ہے سطر ڈھانکنے کے لیے۔ اسلام کا معیار ہے کہ آپ جیسے ابھی جمعہ میں آئے ہیں ماشاءاللہ وضاقتہ کے ساتھ، اگر کوئی آدمی جس کے پاس کپڑا نہیں،
خالی ویسے ننگے ٹائپ کا جسم ایک دم بالکل خالی ہے آ کے بیٹھ جائے گا. آپ میرا خطبہ سنیں گے, گھوم گھوم کے دیکھیں گے, ارے اس کے پاس کپڑے ہے کہ نہیں, وہ کیسے آ کے خالی بیٹھ گیا ہے کہ نہیں. کوئی آدمی اگر کوئی پاگل دیوانہ آدمی بھی کرتا نکال کر کے راستے میں چلنے لگتا ہے تو 100-50 آدمی اس کو دیکھتا ہے کہ یہ حال دیکھو اس کو کیا ہے. تو سطر ڈھانکنے کے لیے کپڑے کا ہونا ضروری ہے جی, لیکن یاد رکھیے گا سطر ڈھانکنا ضروری ہے, لیکن سطر ڈھانکنے کے لیے پھر ایسے لباس بھی نہیں استعمال کرنا جو انسانیت کے اور جو شرف کا جو معیار ہونا چاہیے اس سے ہٹ کر کے ہو جائے. اس کا خیال رکھیے آپ لوگ. اور اسی طریقے سے روٹی بھی اسلام کا ایک معیار ہے, ضروری ہے, اس کا تقاضا ہے. انسان اگر کھائے گا نہیں تو سیدھے کھڑا نہیں ہو سکتا, سیدھے چل نہیں سکتا, کسی سے بات نہیں کر سکتا. اس کی اتنی انرجی ضروری ہے جتنا کہ ایک انسان اپنے کام کاج کو اور اپنی عبادتوں کو اور اسی طریقے سے اپنے روزمرہ کی زندگی کو اچھی طریقے سے گزار سکے. کم سے کم اتنی روٹی اور اتنا کھانا تو ضروری ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ربانی رائٹس ہیں. آپ کو اللہ رب العالمین نے یہ رائٹس دیا ہے. آپ ان چیزوں کے لیے آپ محنت اور جستجو کرائیں, کوشش کرائیں جی. اگر کوئی آدمی ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتا ہے تو یہ بھی غلط ہے. اللہ رب العالمین نے دماغ دیا, دل دیا, صحت دی, سب دیا. اب جتنا آپ کا تقاضا ہے اتنا کھاؤ اور اللہ رب العالمین کے زمین میں اس کی حلال روزی کے لیے آپ پھیل جاؤ. تیسری چیز کیا ہے؟ مکان کے اندر ایسا مکان ہو, مکان کے تعلق سے لوگوں نے لکھا ہے کہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ کم سے کم طوفان آئے, ہوا آئے تو اڑا کر کے نہ لے جائے. کم سے کم اپنی جگہ پہ اسٹینڈرڈ رہ سکے وہ جی. تو مکان کے لیے بھی ضروری ہے کہ گھر میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں, بیٹا ہے, بیٹی ہے, بہو ہے, میاں بیوی ہیں, ان تمام لوگوں کے لیے عصمت اور اسی طریقے سے اس کی نگہداشت ضروری ہے. کم سے کم کمرہ ہو, روم ہو, تاکہ ہر آدمی کی اپنی عزت و آبرو کی بقا اور اس کی حفاظت ہو جائے. لیکن مکان کے لیے آج لوگوں نے کیا ہے, ضرورت سے ہٹ کر ضرر کی طرف چلے گئے, نقصان کی طرف چلے گئے ہیں. اب ایک مکان بنانے کے لیے آپ کے پاس اگر 10 لاکھ روپے موجود ہیں, لیکن وہ 10 لاکھ کے اوپر اکتفا نہیں کریں گے, 50 لاکھ خرچہ کریں گے. 50 لاکھ 40 لاکھ روپے کی ایسی لت لگا لیتے ہیں اپنی زندگی کے ساتھ میرے بھائیوں, اور بس مکان تو چمکا لیتے ہیں لیکن آخرت کو غارت کر لیتے ہیں. کتنے سارے ایسے لون کا معاملہ ہے, وڈی کا معاملہ ہے, سود کا معاملہ ہے, ان تمام چیزوں کے ساتھ میرے بھائیوں چمکاتے ہیں. نہیں, آپ کو جو ضرورت تھی وہ ضرورت سے ہٹ کر آپ ضرر کی طرف چلے گئے. تو لہذا یہ ضروری ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے کے اندر نہیں بلکہ دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے جو ضرورت اشیاء ہیں وہ ضرورت اشیاء اللہ رب العالمین نے فراہم کر دیا ہے, لیکن ہمارے پاس بھی جو اسلام کا معیار ہونا چاہیے ان ضرورت کی چیزوں کا, وہ معیار کیا ہے؟ وہ معیار پہلے یہ 3 چیزیں. اس کے بعد ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں. تو ساتھ ہی ساتھ کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پاس مال دولت اور ساری چیزیں دیا ہے, تو ان تمام چیزوں کے اندر آپ کو ایک چیز آپ کو کرنا ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ حلال کمائی. حلال کمائی یہ وقت کا اور اسلام کا معیار ہے. کوئی بھی آدمی جب وہ باہر نکلتے ہیں تو اس کی ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ حلال کمائے. وہ حلال کم کمائیں گے تو اس کا لائف زیادہ رہے گی. حرام اگر دنیا بھر کے کما لیں گے تو اس کی لائف گھٹ جاتی, کم ہو جاتی. دنیاوی اعتبار سے خطرہ ہے اور اخروی اعتبار سے بھی خطرہ ہے جی. تو یہ ایک ہے حلال کمائی. حلال کمائی کے تعلق سے میرے بھائیو, اگر آپ مختصر ہی کمائیں گے اللہ اس میں برکت دے گا, عزت دے گا. ورنہ اگر حرام مکس ہو گئے تو دنیا کی بھی خطرے ہیں اور دعا درود جتنے بھی کریں گے آپ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, ایک آدمی چل کر کے آتا ہے, بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتے رہتا, سب بیکار فضول چلے جاتا ہے جی. اس کی طرف تفصیلات میں ہم نہیں جانا چاہتے. اسی طریقے سے دوسری چیز کیا ہے, ضرورت ہے اس بات کی کہ جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں دے تو ہم اس کا شکر ادا کریں. ضروری ہے. آج جتنے بھی آدمی ہیں اکثریت دیکھا جاتا ہے سب ناشکری کے اندر بالکل ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے, جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ نے کہا اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو ہم مزید تمہیں عطا کریں گے, اگر کفر کرو گے ناشکری کرو گے تو میرے بھائیو اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ آئی ہوئی روزی بھی واپس چلی جاتی ہے. اس لیے شکریہ ادا کرنا ضروری ہے. تیسری چیز کیا ہے,
ضروری ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر رکھا ہے تو اس کے مطابق ہمیں ان تمام اسٹیپس کی طرف اپنے نگاہ کو رکھنا اور اس کے طرف اپنے ذہن کو دوڑانا ضروری ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی مال و متاع دیا ہے اس میں سے آپ ایسا کر سکتے ہیں، اپنی ملکیت بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر علم فراست عطا کی ہے، مال و دولت سے بھی نوازا ہے، تو آپ کے پاس جو جائز ملکیت ہیں اس ملکیت کو آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے مطلب یہ نہیں کہ ساری ملکیت کا مالک ہو جائیں اور قارون اور فرعون والا معاملہ اپنے اندر باقی رکھیں۔ کیوں؟ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ زیادہ مال کا آنا بھی گھمنڈ اور تکبر کی علامت بن جاتی ہے، زیادہ مال کا آنا بھی خطرہ ہے، گھمنڈ اور تکبر والا معاملہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی جو ملکیت کے رائٹس دیا ہے وہ جائز اور حدود دائرے میں رہ کر کے اپنے ملکیت کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز کیا ہے؟ خرچ۔ جب اللہ رب العالمین نے آپ کو بہت سارے مال دولت سے نوازا ہے اور دے دیا ہے تو اس کے مطابق کیا آپ کو خرچ بھی کرنا ہے، خرچ بھی کرنا ہے۔ آپ کو ایک واقعہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ ایک آدمی مصر سے یا بغداد سے چلتے ہوئے آیا تھا عمرہ کرنے کے لیے پاک سرزمین مکہ کی طرف، لیکن ان کے والد صاحب مرتے مرتے ایک وصیت کی تھی کہ دیکھو بیٹا، میرے مرنے کے بعد تم 10,000 درہم تم اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا۔ وہ بیچارے آئے، باپ کی وصیت تھی، مکہ آئے، مکہ سے مدینہ جانے کے بعد مدینہ کے اندر ڈھونڈنے لگے کہ بھائی یہاں پر غریب سب سے کون زیادہ ہے۔ تو لوگوں نے بتایا ان کو کہ دیکھیے فلاں غریب ہے، فلاں جگہ پہ رہتے، جاؤ ان کے، وہ غریب ہیں، وہ محتاج ہیں، ان کی ضرورت ہے، آپ دے سکتے ہیں۔ آواز دیا، آواز دینے کے بعد آئے۔ دیکھیے معیار، میرا کہنے کا مطلب معیار ہے، ہر آدمی آج ابھی دیکھیں گے کرونا کے اندر جن کے پاس تھا، جن کے پاس نہیں تھا، جو کھا رہا تھا، جو نہیں کھا رہا تھا، سب کوئی بس کوئی دیے تو ہم لے لیں گے، کوئی تو دیے تو لے لیں گے۔ ارے دینے والا اوپر بیٹھا، ان سے مانگو نا زیادہ سے زیادہ۔ سب کوئی فقیرانہ جملہ بتا رہے تھے۔ اتنے لوگوں کو سنا میں، اتنے لوگوں کو سنا، میں سنا نہیں سکتا ہوں ایسے الفاظ کو۔ اللہ اکبر۔ سارے لوگ اس زمین میں ناشکری کے اوپر تل گئے، ناشکری پر تل گئے۔ وہ بیچارہ آیا، دستک دیا، باہر آئے۔ دیکھیے مزاج، جب یہ مزاج ہمارے دماغ میں بنے گا نا تب زمین کے اندر انقلاب آئے گا جی، ورنہ ہر کوئی ہاتھ پھیلا کے رکھیں گے اور ہاتھ پھیلائیں گے تو اس زمین میں اور زیادہ غریبی اور ناشکری کی وجہ سے مار پڑتے رہتے۔ آواز دیا، باہر آئے، کہا کیا؟ کہا کہ ایسی ایسی بات ہے، میں آپ کو کچھ درہم دینا چاہتا ہوں۔ کہا کہ نہیں، آپ کو غلط ایڈریس بتا دیا لوگوں نے، آپ یہ کام کرو، فلاں آگے جاؤ، وہ ہیں۔ ان کے پاس گئے، ان کو بھی آواز دیے، باہر آئے۔ کہا کہ نہیں، آپ انہی کے پاس جاؤ، اس نے غلط بتا دیا مجھے جو دینے کے واسطے۔ لیکن ایک دوسرے کا جو ترجیحات جو دے رہے تھے نا، اس ترجیح کے اوپر آپ غور کریں۔ سننے میں آپ کو لگے گا کہ ہلکی بات ہے، لیکن ایک دوسرے کو ترجیح جو دے رہے تھے، آپس میں دونوں کو دیکھا کہ دونوں ایک دوسرے کے محتاج تھے، لیکن ہر آدمی یہی سوچتا تھا کہ مجھ سے زیادہ فلاں آدمی محتاج ہے، ان کو جا کے دو۔ ہر آدمی دونوں میں سے ایک دوسرے کے اوپر یہ خیال کرنے لگے کہ مجھ سے زیادہ وہ محتاج ہے، ان کو جا کے دو۔ ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا ان کو دو۔ اب وہ دینے والا کیا کیا بیچارہ، چونکہ 10,000 درہم تھا، دونوں کو 50-50 5-5 بانٹ دیا۔ تو یہ معیار ہونا چاہیے ہمارے اندر۔ اور پانچویں چیز اس سلسلہ کی کڑی اس کے بعد ختم کر دیں گے۔ پانچویں چیز کیا ہے؟ ہماری زندگی کے اندر سادگی ہونا چاہیے، سلیقہ ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی کے اندر سادگی اور سلیقہ ہونا چاہیے۔ جب تک ہم سلیقہ اور اسلامی معیار کو ان انداز سے نہیں سمجھیں گے، میرے بھائیو، آپ دنیا نہیں، دنیا کے پورے خزانے آپ کے ہاتھ میں رکھ دیں گے، پھر بھی آپ کی زبان سے شکریہ والا، تشکر والا کلمہ نہیں نکل سکتا۔ سلیقہ ہونا چاہیے انسان کی زندگی کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہننے کا، اوڑھنے کا، شادی بیاہ کا، نماز روزے کا، ان تمام چیزوں کا سلیقہ سکھایا ہے۔ یہاں تک کہ آدمی جب کھانا کھاتا ہے نا، اسلامی معیار ہے۔ ہمارا معیار آج ہم کھو چکے ہیں میرے بھائیوں جی۔ بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا، نوجوانوں کو، مسلمانوں کو بھی دیکھا، سیدھا ہاتھ رہنے کے باوجود وہ اپنا معیار بنائے، بایاں ہاتھ سے چائے پینا، بایاں ہاتھ سے کھانا، بایاں ہاتھ سے اس طریقے سے، یعنی اکثر چیزیں بایاں ہاتھ سے، یہ سٹائل ہو گیا آج لوگوں کو۔ خطرہ ہے یہ، آپ کا معیار آپ کھو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو جو معیار دیا تھا وہ کھو رہے ہیں آپ۔ ہمارا معیار دیا ہے، ایک پلیٹ پہ جب آدمی کھانا کھاتا تو سامنے سے کھاؤ، مگر آج سامنے سے نہیں کھاتا، سامنے والے کو کھا جاتا ہے کہ نہیں؟ سامنے سے نہیں کھاتا، وہ سامنے والے کو کھا جاتا ہے
جی کسی کے سامنے دکان ہے، اس کو کیسے کھانا، کیسے اڑا دینا، کوئی آدمی اگر اٹھ رہا ہے اس کو کیسے اڑا دینا، یہ سسٹم چلتے رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں لیٹرین باتھ روم جانے کا، گھر میں رہنے کا اور یہ سب ساری چیزیں سلیقہ بتا دیا ہے، اسلامی سلیقہ، اسلامی معیار ہے۔ جی اگر ہم یہ معیار کو قائم رکھیں گے تب ہی جا کے ضرورت اشیاء اور اسلام کا جو معیاری تقاضا ہے تب جا کے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں، ورنہ میرے بھائی لیفٹ رائٹ میں اسی میں آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی اور پتہ نہیں چلے گا مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ چند باتیں تھیں جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم پاک پروردگار ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو جو بھی باتیں کہی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کی پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم سب کو صحیح دین پر اور سیدھے راستے پر ہر ہمیشہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان ہیں اللہ انہیں غیبی مدد عطا فرما۔ رب العالمین جو ہسپتالوں کے اندر کراہ رہے ہیں اللہ انہیں ان کے صحت اور توانائی عطا فرما، اور جو کاروباری لحاظ سے پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں تو غیبی مدد نصیب عطا فرما۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملکم رؤوف رحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم ودعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔